اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 148 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر ایک شخص کی ایک سمت ہے، ایک جہت اس کے لیے یعنی مقرر ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ قبلے کی جب تبدیلی ہوئی تو کہ نہ تو اے رسول آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک شخص کی ایک جہت ہے، وہ اسی کی طرف پھرتا ہے، یعنی ہر ایک شخص کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے، ایک یعنی جس طرف بھی وہ منہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکیوں کی طرف کرتا ہے چاہے وہ برائیوں کی طرف کرتا ہے، یعنی اس کی ایک سمت جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو تم کیا کرو مسلمانوں، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ سبقت کرنے کا یہی میننگ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جایا کرو۔ لیکن آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کیا چیز ہے جو وہ ہم کو آگے بڑھانے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے اندر یہ ہو گیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ تو بڑی دھوم دھام سے اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے، تو میں تو اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے شادی کروں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے۔ یعنی اس طرح کی ہمارے آج ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں اس طرح کے ہمارے جو ہیں وہ کام ہو گئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اچھی کوئی کپڑے پہن رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ اچھے کپڑے پہنے، ہم تو اس سے بھی زیادہ برانڈڈ کپڑے پہنے۔ تو یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ نیکیاں کرنے میں۔ اور نیکیاں کیا ہیں یہ بھی ہمیں قرآن میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی کرنا ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم تمام کو لے آئے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے قیامت کی بات ہو رہی ہو کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تم کو سب کو یعنی لے آئے گا، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ جہاں سے نکلیں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کریں، اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اور جس طرف سے بھی آپ نکلیں تو اپنا جو منہ ہے آپ نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ یعنی اب ایک پکا وہ بات ہو گئی ہے پختہ کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہوگا، تو یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور جس جگہ سے بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کو اسی طرف کر لیا کرو نماز میں، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہ جائے۔
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی وہ اہل کتاب یہ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اسی کو ہی قبلہ سمجھتے ہیں اور یہی ان کا قبلہ ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا، اب بیت المقدس سے بیت اللہ کو جب مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہو تو تم نے اپنا چہرہ جو ہے اسی بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، تاکہ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی اب یہ کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں اور کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز ہمارے یعنی کہ وہ مائنڈ میں بنی ہوتی ہے کہ شروع سے ہی ہم نے اس طرف جو ہے وہ چہرہ اپنا کر کے تو نماز پڑھی ہے اور سب کچھ کیا ہے، تو اب جب اللہ تعالیٰ چینج کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت کے مسلمانوں میں پھر یہ ایک بات ہوگی نا اپنے ان کے دل میں کہ جس چیز سے بندہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تم نے جو ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، بیت اللہ کی جانب۔ جو تم پہلے پڑھ چکے وہ پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی ایک بات کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ وہی دعا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ دعا جو ہے تمہاری جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبول کر لی، اور میں نے تمہارے اندر ہی وہ رسول اب بھیج دیا ہے جس کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ کچھ سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ اب دیکھیں کتنی بالکل واضح وہی بات جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی ان لوگوں میں سے ایک ان جیسا انہی میں سے انہی کے اندر سے یعنی کہ ایک رسول جو ہے وہ ان میں پیدا فرما، جو ان کو جو ہے آیات پڑھ کے سنائے، اور ان کو یزکیکم، وہی الفاظ یہاں بھی کہ ان کو پاکیزہ کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ تو وہ دعا بالکل اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ قبول کر لی تھی، اور اب میں نے وہ کام کر بھی دیا ہے۔ تو تم کو وہ حکمت اور وہ کچھ سکھاتا ہے جس سے تم پہلے بے علم تھے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے جو اہل عرب ہیں، جو اپنی عرب زبان میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت جو ہے ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ امی کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے بھی آپ کو امی جو ہے وہ کہا، لیکن امی اللہ کا کہنا تو رسول اللہ کے لیے ایک شرف ہے، اور جو وہ امی کہتے تھے تو وہ ایک قسم کا وہ کہتے تھے کہ یہ تو جی ان پڑھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی امی کہا کہ بے شک میرا رسول جو ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو علم جو ہے وہ ملا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ ہر ایک کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ کچھ سکھاتے ہیں جو کہ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ رب العزت یہ سب کچھ کہہ کے تو کہہ رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو، یعنی میں نے تم پر اتنا کرم کیا ہے، اتنی نعمت کی ہے میں نے تم پر کہ تم میں ایک مہربان اور شفیق رسول بھیج دیا ہے تمہارے اندر، تو اب تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھ کو یاد کرو تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بھلا دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یعنی تم میرا ذکر کرو، ہر وقت مجھے یاد رکھو،
تو بے شک پھر میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، یعنی تم پر اپنی نعمتیں کروں گا، تم پر اپنی رحمت کروں گا اگر تم میرا ذکر کرتے رہو گے۔ ذکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی اطاعت کی جائے، ذکر سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اپنے ہر کام میں اللہ کو مد نظر رکھا جائے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خوش ہوں گے اور کتنا وہ ناراض ہوں گے میرے اس کام سے۔ اس چیز کو ہمیشہ انسان جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی اذکرکم، میں بھی پھر تمہارے لیے تم پر اپنی نعمتیں کروں گا، تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کروں گا، اور وشکرولی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بندے بنو، اور تم میرا شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ یہاں وشکرولی ولا تکفرون یعنی میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، یعنی اللہ کی ناشکری کرنا بھی کفر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملی تو ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ہم منہ موڑ کے چل دیے، تو یہ بھی اللہ کی جو نعمت ہے اس کا کفر ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ اور اللہ کی تو ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم سارا دن جو ہے اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بدن کو ہی دیکھ لیں، ایک ذرا سی اگر ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاؤں میں اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے ذرا سی، اور وہ دور نہیں ہوتی تو ہم کس قدر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کس قدر لاچار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک انگلی میں بھی اگر درد ہو تو پورا ہاتھ جو ہے وہ تکلیف میں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہماری آنکھیں، پھر ہمارے کان، پھر ہمارا زبان، ہمارا ناک، ہماری ہر ایک چیز اگر ہم اپنے اندر اپنے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو ایک چیز کا ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی ہم قدر ہی نہیں کرتے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں آ رہی ہیں۔ ہمیں اگر پرواہ ہوتی ہے تو بس اس چیز کی ہوتی ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں مل نہیں رہی ہوتی۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی نعمتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر رہے ہوتے ہیں، اس طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، دعائیں مانگنا بہت اچھی عادت ہے، اور دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا مانگ کے تو اب کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے ہی نہیں رہے اور بس مایوس ہو جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ یعنی ہم دعائیں مانگیں اور کہیں اللہ تو ہماری کوئی دعا سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جیسے یعنی ہم سے بے خبر ہو گئے ہیں اور ہماری کوئی دعا پوری ہی نہیں ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس چیز سے ہم بچیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جتنا آپ شکر کریں گے نا تو اتنا آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور اس سے آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ نماز پیچھے کہہ کے کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو، تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد کریں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بلا شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ ہم اللہ کی نماز ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں۔ تو وہاں پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ نستعین بالصبر والصلاۃ، وہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے تھے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے بھی یہی آیت آئی تھی، لیکن وہاں پر ساتھ یا ایھا الذین آمنوا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اور اس کے آگے کیا تھا کہ بے شک جو نماز ہے وہ دو بھر ہے، وہ مشکل ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی، ان کو نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو تو اب تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی جنگ کے حالات بن جائیں اس وقت، تو تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگتے رہو اور صبر کیے رہو، صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو۔ اور اس سے آگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر برزخ کی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی موت کے بعد جب لوگ ہمیں دفنا کے چلے آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بس اب ہم مر گئے ہیں تو بس اب ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، یعنی اب ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا، حدیثوں میں ہم نے سب نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر مردے کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم یعنی نیکی والی طرف چلے جاؤ، اور اگر کوئی بد ہوتا ہے تو استغفر اللہ، پھر ظاہر ہے برزخ کا، اس کے بعد جو زندگی ہے ہماری زندگی کے بعد، اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا گیا، برزخ کا عالم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عالم یعنی وہ اس طرح سے ایک ارشاد میں، ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یعنی جو بھی ہمارے عمل جہاں پر ہم نے کیے ہوں گے وہاں پر وہ ایک حقیقت بن جائیں گے، تو جیسے یہاں پر ہمارے عمل ہوں گے وہ برزخ کی زندگی میں ہمیں وہاں پر ان کے ساتھ ویسے ہی رہنا ہوگا۔ تو اگر اچھے یہاں پر ہمارے اعمال ہوں گے تو وہ اچھی صورت اور اچھی شکل میں وہاں پر ہمیں ملیں گے، اچھے دوستوں کی شکل میں ملیں گے، اور اگر یہاں پر ہم نے برائیاں کی ہوں گی استغفر اللہ، تو پھر ظاہرہ انہی برائیوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہاں پر زندہ رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اچھی برزخ والی زندگی عطا کرے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد میں جو ہے وہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ اگر نہ جاتے تو نہ یہ قتل ہوتے، تو ان کو کس نے، ہم نے تو روکا تھا کہ نہ جائیں لیکن یہ چلے گئے، اور اب یہ کوئی جوان جو ہے قتل ہو گیا ہے، کوئی بوڑھا چلا گیا ہے، کوئی اس طرح سے، تو بیچارے یعنی مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ تو جو ان کے لواحقین تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ یہ سب باتیں سن کے افسردہ ہو رہے تھے کہ یعنی کہ شاید ایسا ہی حقیقت میں ہوا ہے۔ تو تب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، یہ مت سمجھو کہ بس وہ قتل ہو گئی تو وہ مر گئی، موت آ گئی ان کو اور بس، بلکہ ان کو ایک ایسی زندگی اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہے جس کا تم شعور ہی نہیں کر سکتے، یعنی جو تمہارے اس وقت جو تمہارے علم سے ہی باہر ہے، تمہاری عقل اس کو ادراک ہی نہیں کر سکتی، یعنی ایسی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہے۔ اور بے شک یہ روایات میں ملتا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور شہید جو ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں یہ ان کو بتایا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اور نہ ہی تم ان کو مردہ کہو، بلکہ ان کی زندگی کا تو تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا نا، صرف یہ تو اللہ کی راہ میں چلو قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ایمان لے کے آئے گا، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا نا، تو اس کو ضرور آزمائش اس کی جائے گی. یعنی اس کا آزمانا اس دنیا میں، اللہ کہتے ہیں کہ ضرور ضرور اس کو آزمایا جائے گا، چاہے وہ دشمن کے ڈر سے یا پھر بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، یعنی کسی بھی طریقے سے تم کو، ایمان والوں کو ضرور ضرور آزمایا جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو پھر ان سب آزمائش میں صبر پر ڈٹا رہے گا، وہ اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر جائے گا. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی جو بھی اللہ کے راہ میں، چاہے اس کو دشمن کا جو ہے وہ کوئی اس پر ٹوٹ پڑے ہوں، یا پھر اس کو جو ہے رزق کی کمی ہو، اس کے اندر مال جو ہے اس کے پاس کم ہو، یا پھر اس کی اپنی جان اس کو اللہ کے راہ میں دینی پڑے، تو وہ ان سب چیزوں کو برداشت کر جائے گا اللہ کے لیے، اور صبر وہ کرتا رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبت، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے. کیسے صبر کرنے والے؟ یعنی جنہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس طرح کی، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، دشمن کا خوف ہو، چاہے ان کے رزق کی کمی آ جائے، یا ان کی مال میں کمی آ جائے، یا انہیں اپنی جان پر کوئی مصیبت آ جائے، تو جیسے بھی کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہم، یعنی ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے. اور یہ ایسا یعنی جملہ ہے کہ جب بھی آپ کو، کبھی بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، آپ اس کو اپنی زبان پہ دہراتے رہیں تو انشاءاللہ جو آپ کا دل ہے وہ سکون پا جائے گا، اور آپ کے اندر سے اضطراب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی ایسا یہ جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے، اور پھر شاید یہ جو ہے جملہ بولا جاتا ہے. اور ویسے اگر کہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا جملہ بول دیا. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، اور یقیناً ہم نے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یعنی ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، جتنے بھی بڑی مشکل ان پہ آ جائے، تو وہ یہی جو ہے اپنی زبان سے ان کی یہی جملہ نکلتا ہے. اور یہ جملہ جو ہے ہمیں سب سے زیادہ جو بولا گیا، اور سب سے زیادہ ہم اگر پڑھتے ہیں تاریخ میں، تو جب جناب امام حسین علیہ السلام پر یہ سفر درپیش ہوا ان کو کربلا کا، اور آپ مدینے سے نکلے ہیں، تو بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ مدینے سے نکلے ہیں اسی وقت آپ نے یہ جملہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ نے سارا سفر جو ہے اس جملے کو بار بار دہرایا ہے آپ نے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جتنی بھی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. وہ ان کا دل کسی اور جانب ہوتا ہی نہیں ہے، انہیں کسی اور کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سفر آپ کو کیسا تھا درپیش، اور اس سفر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے سب کچھ بتایا بھی ہوا تھا سب کو، کہ ایک ایسا سفر پیش آنے والا ہے، اور اس میں یہ ساری مصیبتیں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑیں گی، یہاں تک کہ سب کچھ جو ہے وہ سارا کچھ قربان کیا جائے گا. اور ایک ایک چیز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہوئی تھی. تو تب ہم دیکھتے ہیں جب پتہ ہو ایک انسان کو کہ اب یہ سب کچھ ہونا ہے میرے ساتھ، تو اس قدر جرت اور اس قدر بہادری کے ساتھ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں. یہاں تک کہ سب لوگ آپ کو جو ہے وہ روکتے رہے، سب جو ہے وہ آپ کو کہتے رہے کہ آپ مت جائیے ابن رسول اللہ، آپ جو ہیں اب ہمارے پاس ایک آخری نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کے نواسے ہیں، تو آپ یوں مت نکلیے اس طرح سے. تو یزید جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے، لیکن آپ کو تو یہ سب کچھ پہلے سے پتا تھا نا، اور آپ سب کچھ جانتے تھے. تو
آپ نے وہاں سے وہ سفر اختیار کیا اور مدینے سے لے کے تو کربلا بھی جب آپ پہنچے ہیں اور جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کو کربلا کہتے ہیں تو پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر بھی پڑھا ہے، یعنی بار بار آپ اس آیت کو دہراتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی بھی یعنی اس طرح سے جو ہے وہ ایک آزمائش لیتے ہیں، اور آزمائش بے شک وہ جناب امام حسین علیہ السلام تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے نا، لیکن آزمائش تو اصل میں امت کی تھی کہ امت کیا کرتی ہے، امت جو ہے اس کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا وہ بنی اسرائیل کی طرح بس وہ بگوڑے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے بتائی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ کر کے وہ ساری باتیں ان کو بتا کے لوگوں کو، تو وہ ظاہر ہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ کوئی مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے لوگ تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن کو قرآن حفظ تھا، جو قرآن کے قاری تھے، جو باجماعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جو روزے رکھا کرتے تھے، وہ لوگ تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا؟ ایسا ان کو شیطان نے آخر کس وجہ سے بہکا دیا کہ وہ اتنا بڑا جرم کرنے پر تیار ہو گئے؟ اتنا بڑا ان سے جرم جو ہے وہ سرزد ہو گیا اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو بھی میں نے فضیلت دی تھی، لیکن پھر ان کے غلط رویے کی وجہ سے، ان کی غلط روش اختیار کرنے کی وجہ سے میں نے ان پر لعنت کر دی اور جہنم ان کا جو ہے وہ مقدر بن گیا۔ تو کہیں تم بھی وہ کام مت کرنا کہ پھر جو ہے جو فضیلت میں نے تم کو دی ہے اپنے پیارے محبوب کی امت بنا کر، تم اس فضیلت کو کھو بیٹھو۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کیا تو وہ اب اس فضیلت کے حقدار ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو جو ہے وہ اس قدر بے دردی سے اور بے رحمی سے ان پر وہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ کی ہوں، ساری مصیبتیں ان پر لے کے آئے ہوں، تو وہ پھر امت محمدی میں داخل کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو جو میرے نعمت والے بندے ہوں گے، جو میرے انعام یافتہ بندے ہوں گے، وہ اس طرح سے میرے راستے میں نکلتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، قرآن کی تاریخ میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے وہ فضیلتیں بیان کرتے ہوں، ان کے لیے اتنے انعام و اکرام کہتے ہوں، ان کا اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوں قرآن میں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی تاریخ میں جناب امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو اس طرح سے، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہر مصیبت ان پر جو پڑتی ہے، مشکل پڑتی ہے، جب وہ آزمائے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلاوۃ من ربہم ورحمۃ، یہی لوگ ہیں، ان پر ہے اللہ کی صلوات، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صلوات پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، اور ان کے رب کی رحمت انہی لوگوں کے لیے، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی صلوات اور اس کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے۔ پیچھے ہم نے سورہ حمد میں ہم نے کیا دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو ہدایت یافتہ تھے، جو صراط مستقیم کے رستے پر چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی
وہ اپنی زبان سے یہی کہتے رہتے ہیں تو پھر انہی کے لیے ہیں اللہ کی صلوات بھی، اللہ کی رحمتیں بھی، اور وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔